کبیرہ گناہوں میں اور بھی بہت سارے گناہ ہیں. مردوں کا عورتوں کی مشابہت، عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا. یہ جو عورتوں کی طرح لمبی لمبی لٹیں، ایک ہیں زلفیں رکھنا، یہ کندھے کے اوپر تک، یہ سنت ہے. اور وہ یہ یہاں سے کٹتے نہیں ہیں، کٹاتے نہیں ہیں. یہ جو آج لمبے لمبے جبے اور لمبے لمبے زلفیں، یہ جو آدھے آدھے عورتوں کی طرح، یہ عورتوں کی مشابہت ہے، حرام ہے. بازوؤں میں کڑے پہننا، بنگے پہننا، زیور پہننا حرام ہے. کانوں میں بالی پہننا حرام ہے. عورتوں کا مردوں کی وضاحت اختیار کرنا، بالوں کو کٹوانا حرام ہے. عورتوں کا اپنے بالوں کو کھجوانا، یعنی یہ اپنی یہ جو پلکیں کھینچوا کر وہ جو بال یہاں سے کھینچ کر وہ کرتی ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ کھدواتی ہیں چہرہ، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. تو مرد عورت کا لباس نہ پہنے، عورت مرد کا لباس نہ پہنے، مرد عورت کی مشابہت اختیار نہ کرے، عورت مرد کی مشابہت اختیار نہ کرے. اور یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو داڑھی مڈوانا ہے، یہ اللہ رب العزت کی تخلیق کو مٹانے کے مترادف ہے. ہم اس کو بڑا معمولی کام سمجھتے ہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ابتدائی 5 صدیاں تک، 6 صدیاں تک مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مسلمان داڑھی بھی مڈواتا ہے. اور میں تاریخ بتا دوں آپ کو، یہ داڑیاں مڈوانے والا کام حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوا تھا. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ داڑیاں کیوں مڈواتے تھے، کہ کیونکہ ان گندے اور غلط کاموں میں مبتلا رہے تھے وہ. تو ظاہر ہے داڑھی منڈوا کر ان کو اس سے زیادہ پیسہ ملنا ہوتا تھا، اس لیے وہ داڑیاں منڈواتے تھے. میں کسی مسلمان کو سامنے دیکھ کر نہیں کہہ رہا، میں جرنل مسئلہ بیان کر رہا ہوں. لہٰذا یاد رکھیے، یہ جو لوگوں نے آپ کو ایک شیطان کا نعرہ سمجھایا ہے، او جی داڑھی میں اسلام ہے، اسلام او جی ان مولویوں کی گلاں، کوئی داڑھی میں اسلام ہے؟ اسلام دل میں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ پھر نماز بھی دل میں پڑھو، پھر حج بھی دل میں کرو نا. اگر اس داڑھی دل میں ہوتی، سب سے پیارا دل میرے نبی کا تھا. اگر داڑھی دل میں ہوتی، سب سے پیارا دل مولا علی کا تھا. میرے نبی کی کتنی پیاری داڑھی تھی. حضور اس داڑھی کو روز صحابہ کے سامنے آ کر کنگھی کرتے تھے، روز اس داڑھی کو تیل لگا کے سجاتے تھے. اور یہ کیوں کرتے؟ تاکہ انہیں پتہ لگے یہ داڑھی مجھے کتنی پیاری لگتی ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا یہ داڑھی تو میری امت کے مردوں کا زیور ہے. اے مسلمانوں، کوئی عورت اگر اپنا زیور پیکے چھوڑ کے آ جائے، اسے گھر میں نہیں گھسنے دیا جاتا. کہتے جہاں زیور لگ جا، حالانکہ یہ زیور قبر میں نہیں بھیجا جاتا. خدا کی قسم یہ وہ زیور ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا. اس کو مدینے والے نے زیور قرار دیا ہے. آؤ ہم سوچیں کہ ہم حضور کی سنت پر، حضور کے دیے گئے زیور کو ہم کیسے پامال کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ نہیں ہے کہ میں نے داڑھی رکھی ہے تو میں کہہ رہا ہوں. آپ پڑھیے قرآن و حدیث کو، خدا کی قسم نیندیں اڑ جاتی ہے. آرام ختم ہو جاتے ہیں جب بندہ پڑھتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہمارے اعمال کیسے، اور ہمارے صبح و شام کی معاملات کیسے، اور اللہ رسول کی پکڑ کتنی سخت ہے. عذاب قبر کا سوچئے، عذاب جہنم کا سوچئے. یہ سب چیزیں ہیں، یہ حقیقت ہے. مسلمان اس سے جان نہیں جڑا سکتا. ارب پتی کھرب پتی بھی ہو، جب وہ مرے گا اس کو بالآخر مسلمانوں کے قبرستان کے 2.5 فٹ کے گڑھے کے اندر لا کے دابا جائے گا. میرے دوستو، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ارب پتی اور کھرب پتی کی قبر جناب بڑے بڑے محلوں کے پاس بنی ہو. ارب پتی اور کھرب پتی بھی اسی گڑھے میں آتا ہے، اسے بھی وہی کفن ملتا ہے. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نیکیوں کا سودا اور سامان لے کے جائے گا تو اگلے جہان میں پروٹوکول ہی اور ہوگا، اور اگر نہیں تو سب سے پہلے تو قبر کے اندھیرے سے جان نہیں چھوٹے گی. اس لیے دوستان گرامی، یہ داڑیاں مڑوانا چھوڑیے، اپنے چہروں پہ داڑیاں سجائیے.
کو پیاری لگتی ہیں، یہ میرے خدا کو پیاری لگتی ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کو پیاری لگتی ہیں۔ کیسا مسلمان ہے کہ جو نبی کی پسند کو اپنی پسند نہ بنائے؟ یہ شیطان کا نعرہ ہے کہ داڑھی میں اسلام ہے، یہ اسلام میں داڑھی ہے، یہ شیطان نے لوگوں کو سکھایا ہے۔ جیسے نماز اسلام میں ہے، روزہ اسلام میں ہے، ویسے ہی داڑھی بھی اسلام میں، یہ اللہ رسول کا آرڈر ہے۔